اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، طبیعت سے ٹھیک ہوگی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش و آباد رکھے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آمین ثم آمین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پروفٹ سیریز چلا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیئرنگ اسلام، دل سے سنو، ریپریزنٹڈ بائی مائی پاک ڈریم پروڈکشنز، اونلی آن پاک ویو ٹی وی ڈیجیٹل یوٹیوب چینل۔ ہم اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے وہ سٹوری اور ڈاکومنٹری شارٹ ڈسکس کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 1000 سال بعد دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسان بہت نیک تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اس وقت کی بدترین قوم تھی۔ لوگوں پر ظلم کرنا، نفسانی خواہشات پر فخر کرنا ان کا معمول بن گیا تھا، شیطانوں کی پوجا کرنا، پرستش کرنا ان کا معمول تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں بچپن سے ہی سمجھاتے کہ ایسا نہ کیا کرو، لیکن جب بھی وہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے، ان کی قوم ان پر پتھر اس قدر برساتی کہ یہ پتھروں میں ڈھک جاتے، چھپ جاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اتنا گریہ کیا کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عراق کی زمین رافدین پر بھیجا، جو کہ وہاں کی قوم اس وقت کی بدترین قوم تھی، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آج بھی دنیا مختلف ناموں سے یاد کرتی ہے۔ ان کا نام یشکر بن لامن تھا، کوئی انہیں عبد الجبار کہتا ہے، کوئی انہیں عبد الغفار کہتا ہے، کوئی انہیں کشتی والا نبی کہتا ہے، اور زیادہ تر دنیا انہیں نوح نجی اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ 950 سال کی عمر تک جب حضرت نوح علیہ السلام پہنچے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال کی عمر تک تبلیغ کی، پر افسوس اس کے باوجود بھی چند غریب مسکین نادار لوگوں کے علاوہ کوئی لوگ ایمان نہ لائے اور حضرت نوح علیہ السلام پر ظلم کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت گریہ کرتے تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح، اب تیری قوم ہدایت نہ پائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اللہ سے عرض کی، اے اللہ، یہ لوگ ظلم کرنے کو فخر سمجھتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے کو، لوگوں کے لیے آسانی کرنے کو بزدلی سمجھتے ہیں، اور یہ لوگ تیری عبادت سے منہ موڑ چکے ہیں، تیری وحدانیت سے منہ موڑ چکے ہیں۔ اے اللہ، تو انہیں نست و نابود فرما، اے اللہ تو میری اس قوم کو نست و نابود فرما۔ بس اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اے نوح، بہت جلد تمہاری قوم نست و نابود کر دی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے گئے اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی بناتے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو گھر تھا وہ پہاڑ پر تھا، اس لیے وہاں پر نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی دریا، نہ کوئی سمندر۔ حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے وہاں پر درخت اگائے، پھر اس کی لکڑی کو کشتی بنانے میں استعمال کیا، اور پھر بازار سے لوہا لاتے، اس سے کیل بناتے اور کشتی بناتے۔ اس کشتی کے بارے میں اگر ڈیٹیل سے بات کی جائے تو اس کا طول کئی کتابوں کے اندر ہے کہ 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا، کئی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ اس کا طول 300 گز تھا، اس کی اونچائی 30 گز اور اس کا عرض 50 گز تھا۔ تاریخوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھ کر ان کی قوم ان کا مذاق اڑاتی اور سخت بے ادبی کرتی اور کہتی، نہ تو کوئی یہاں پر سمندر ہے، نہ کوئی دریا، تو کشتی کس کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ کے حکم کو تسلیم کرتے ہوئے اپنا کام جاری رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنا لی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اب آپ اس میں مختلف پرندوں اور جانوروں کے جوڑے سوار کیجیے تاکہ ان کی نسل ختم نہ ہو، ان کی نسل آگے چل سکے۔ اس کشتی کے اندر اگر ڈیٹیل سے بتایا جائے تو اس کشتی کے اندر 3 ڈویژنز تھیں، مثلاً 3 حصوں میں سے ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ نچلا حصہ جو تھا وہ جانوروں کے لیے مخصوص کیا گیا تھا، پھر اس سے اوپر جو درمیانی حصہ تھا وہ انسانوں کے لیے تھا، پھر اس سے اوپر جو سب سے اوپرلا درجہ تھا وہ پرندوں کے لیے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مختلف جانوروں اور پرندوں کے جوڑے اس میں سوار کیے، پھر انسانوں کی طرف آئے اور ان کو حجت تمام کرنے کا کہا
اور کہا کہ اللہ کی امان میں آ جاؤ، جو اس کشتی میں سوار ہوگا اللہ کی امان میں آ جائے گا۔ ان کی قوم نے ان کا سخت مذاق اڑایا، بے ادبی کی اور کہا کہ نہ تو کوئی سمندر ہے نہ تو کوئی دریا ہے، تو پھر کیسے کشتی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی وحی کے ذریعے خبر جو آئی تھی ان کو بتا ہی رہے تھے کہ ایک کنویں سے ابلتا ہوا پانی آئے گا جو سب کچھ تباہ کر جائے گا۔ ان کی قوم بھی ہنس ہی رہی تھی کہ ایک کنویں سے ابلتا ہوا پانی نکلنے لگا اور بستیوں کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھاگتی ہوئی اسے دیکھنے کے لیے گئی، تمام لوگ اس کی طرف جمع ہو گئے، لیکن اس سے پہلے ہی وہ اتنا تیزی سے بڑھا کہ ان کی طرف آنا شروع ہو گیا۔ اوپر سے بارش کا عذاب اللہ نے نازل فرما دیا اور ان کی قوم کے گھر چند ہی دنوں میں تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کی قوم نے پہاڑوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیا اور اس میں ان کا ایک بیٹا کنعان اور اس کی ماں بھی شامل تھے۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو کافروں کے ساتھ بھاگتے ہوئے دیکھا تو اسے دور سے آواز لگائی، اے کنعان اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اس کی ماں اور کنعان نے کہا کہ ہم ابھی کچھ ہی دیر میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے، پانی وہاں تک تو آ نہیں سکتا۔ لیکن پانی اتنی تیز رفتار سے اوپر بڑھا کہ سب کو تباہ و برباد نیست و نابود کر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں ان کے 3 فرزند اور ان کی بیویاں شامل تھے، حام، سام اور یافس تھے، لیکن ان کا بیٹا کنعان کافر تھا اور کافر ہو کر نیست و نابود ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بہتے بہتے ایک پہاڑ سے جا کر ٹکرا کر رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا اور کہا دیکھ کر آؤ بارش تھمی، پانی زمین سے سوکھا یا نہیں۔ کبوتر اڑتا اڑتا گیا اور ایک نیم کا پتہ لے کر واپس آ گیا، ایک نیم کی ٹہنی لے کر، ایک نیم کا چھوٹا سا حصہ لے کر واپس آ گیا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور اس طرح ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو ایمان لائے تھے وہ بچ گئے، اور جو کافر تھے، اللہ تعالیٰ کے مشرک تھے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس سٹوری سے، اس ڈاکومنٹری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، پرہیزگاری کی، اور ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہوئے وہ بڑے سے بڑے عذاب سے بھی بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں اور بڑے سے بڑا عذاب ہمیں کچھ نہ کہہ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ ہیلنگ اسلام، دل سے سنو۔